دین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ اپنی زیارت سے تمہیں مشرف فرمائیں گے. تو نسلیں سنورتی ہیں کردار سے. ہم نے گالی کا ماحول دیا تو اس نے گالی ہی دینی. تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتے ہیں. اور بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا گیا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ جمعرات کو ہمارے دیہاتوں میں وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو کچھ لوگ کاپی پین سے لے کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. 250-300-400 روپے اکٹھا ہوتا ہے اور پھر آگے پوچھتے کتنے ہوئے. جو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں، 4-5 روپے کا بھی فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی. جسے مصلے پہ کھڑا کرو اسے عزت بھی دو. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے. آج کسی کو کہا جائے نا یار گالی نہیں دینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں زبان پک گئی. وہ بھائی زبان کی تو فتنے یہ تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، زمانے کی خاک بھی چلواتی ہے. ہم تو اپنے بچپن میں ایک نعت پڑھتے تھے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. زبان تا بود در کہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، یہ پہلی نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ جابر نیکی کو حقیر نہ جانا. دیکھیں ہم روزانہ فیکٹری، کارخانہ، بازار، سکول، یونیورسٹی جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا، کوئی پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ خیال شاید کہ ہمیں کبھی بھی نہیں گزرا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے، اس روڑے سے الجھ نہ جائے. تقاضا کیا تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ کر دیتے، لیکن ہم اس خیال سے گزر جاتے ہیں کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا سنائے حضرت قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بخاری کے لفظ ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی، میرے آقا فرماتے وہ کردار کی بلی نہیں تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، دل میں رحم پیدا ہوا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور بھائی جانور کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں. اگر آپ بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، جنت تو ملے گی. اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. تیسری نصیحت فرمائے جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. لیکن ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، غریب کو تو ہم منہ نہیں نہ لگاتے. ہمارا کہنا بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں. اور واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار تو ہم نے بنایا نا، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس زمینیں زیادہ ہو، جس کی تجوریاں بھری ہوں، ہم نے اس کو بڑا کہا ہے. لیکن واصف علی واصف نے 2 لفظوں میں بڑے آدمی کی تعریف کر کے حد کر دی. آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. لیکن ہم کہتے اس کو اوقات میں رکھو. وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے. اوقات کس کا نام رکھیں؟ پیسوں کا نام اوقات رکھا ہے. میاں صاحب فرمائے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے.
تو معیار کچھ اور ہے بھائی. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. لیکن ہمارے رویے بڑے طلب. ہماری فصلوں کو جو ہے وہ پانی دینے والے, جانوروں کو چارہ ڈالنے والے 70 سالہ بوڑھا ہے اور 10-12 سال کا بچہ گالی بھی دیتا ہے, برا بھلا بھی کہتا ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ تو نے کام کو سمجھنا شروع کر دیا, سیانہ ہو گیا, ذمہ دار ہو گیا. خاک سیانہ ہوا جو بڑوں کا ادب ہی نہیں کر رہا. اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جاتا کہ تیرے باپ کی عمر کا ہے. اگر برے کاموں پہ حوصلہ افزائی ہوگی نا تو کل کو وہ بڑا ہو کر آپ کے گال تک بھی ہاتھ آئے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے, چھنڈ سے ان کا تعلق ہے. میں ان کی فیکٹری میں بیٹھا ہوتا ہوں, انہوں نے مجھے بات سنی کہ میرے بیٹے نے ملازم کے ساتھ, باہر چوکیدار کے ساتھ بدتمیزی کی. وہ کہتے ہیں اسی وقت میں باہر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بچہ ہے. وہ فرماتے میں نے اسی وقت اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے اور کہا ان سے معذرت کر. بچپن کا سکھایا ہوا حیا کل کو بڑا ہو کر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, ہاتھ باندھ کے باپ کے سامنے کھڑا ہوگا, حیا سے پل کے جھکی ہوں. لیکن برے کاموں پہ حوصلہ افزائی کرو گے تو کل وہ ہاتھ آپ کی گال تک بھی آئے گا. تو جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے نظر اٹھائی تو کانوں کا دھوکا لگا, پھر کام میں مصروف ہو گیا کہ درجہ چہارم کے لوگوں کو کون منہ لگاتا ہے. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی, کوئی نظر نہ آیا. ششدر ہوا, کہتا ہے ذر مجھے کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا اور ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی, اس کے بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, اس پہ دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول بولے بیٹا کھانا کھا لو. رویے دین دے رہے ہیں, لیکن ہم اپنے رویوں پہ غور کر کے دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں یار. اس کو منہ لگانا ہے تو اس کو منہ نہیں لگانا. اس کے پاس بیٹھنے سے عزت کم ہوگی, اس کے پاس بیٹھنے سے جو ہے وہ ہمارا سٹیٹس بنتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے, لیکن ایک جانب ایک بچہ جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے, آنکھیں برس رہی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کے قدم رک گئے, فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میرے حضرت فرماتے لو تدخل شوکۃ فرمان رسالت ہے, کانٹا بھی چبے ہم کو کبن کو گوارا ہے. برستی آنکھیں دیکھی تو فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. آقا فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے ویر لگے. وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا. حضور اس بچے کو لے کے گھر تشریف لائے, اس کو کھانا دیا, اس کو لباس دیا, پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے. کسی نے کہا بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا, میں ننگا تھا مجھے لباس ملا, میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے اور حسن و حسین مجھے بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں, یہ اخلاق ہے, یہ دین ہے. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے, جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو والدہ کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دھکے دے گا. بچپنے کی معصومیت محبت میں تھوڑی سی الجھاؤ سی ہوئی, ماں نے رخصت دے دی. چچا کے دروازے پر آیا, اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا. اچھا اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے.
او بھائی غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی